ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق نمبر 17 الدرس السابع عشر اس کی تمرینیں ہیں۔ اس کا ٹیکسٹ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ تو تمرین نمبر 1 میں ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، اجب جواب دو عن الاسئلۃ الآتیہ آنے والے سوالات کا۔ پہلا سوال ہے لماذا خرج عمار و یاسر من الفصل، لماذا خرج کیوں نکلے عمار و یاسر عمار اور یاسر من الفصل کلاس سے۔ تو آپ نے سبق میں پڑھا تھا کہ عمار وہ پانی پینے کے لیے نکلا تھا اور یاسر وہ چہرہ دھونے کے لیے نکلا تھا۔ تو آپ یوں کہیں گے خرج عمار لیشرب الماء، خرج عمار لیشرب الماء وخرج یاسر لیغسل وجہہ، اور یاسر اپنا چہرہ دھونے کے لیے نکلا۔ تو خرج عمار لیشرب الماء وخرج یاسر لیغسل وجہہ۔ دوسرا سوال ہے این یرید ہاشم ان یذهب فی عطلۃ الصیف، این یرید ہاشم، ہاشم کہاں ان یذهب جانا چاہتا ہے فی عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی میں۔ تو اس کا جواب آپ نے پڑھا تھا کہ وہ مصر جانا چاہتا ہے۔ تو آپ کیوں کہیں گے یرید ہاشم ان یذهب فی عطلۃ الصیف الی مصر، مصر جب ایجپٹ کے لیے مصر کے لیے استعمال ہو علم کے طور پر تو اس صورت میں یاد رکھیں گے کہ یہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے مصر۔ اور اگر یہ سمپل استعمال ہو مصرن شہر کے معنی میں، مصرن کی جمع امصار شہر بھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں چونکہ اس کی علمیت ختم ہو جائے گی، یہ علم باقی نہیں رہے گا، معرفہ باقی نہیں رہے گا، تو پھر غیر منصرف بھی نہیں رہے گا۔ تو بہرحال یہاں غیر منصرف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے الی مصر کہیں گے۔ تو یرید ہاشم ان یذهب فی عطلۃ الصیف الی مصر، ہاشم گرمی کی چھٹی میں مصر جانا چاہتا ہے۔ تیسرا سوال ہے لماذا یرید یوسف ان یذهب الی لندن، یوسف لندن کیوں جانا چاہتا ہے؟ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ انگریزی زبان سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ تو آپ یوں کہیں گے یرید یوسف ان یذهب الی لندن لیدرس اللغۃ الانگلیزیہ، لیدرس اللغۃ الانگلیزیہ تاکہ وہ انگلش زبان سیکھے۔ فی ای کلیۃ یرید مروان ان یدرس، مروان کون سے کالج میں کون سے کلیہ میں پڑھنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا یرید مروان ان یدرس فی کلیۃ الشریعہ، مروان وہ کلیۃ الشریعہ میں شریعہ کالج میں پڑھنا چاہتا ہے۔ تو یہ سوالات کے جوابات تھے۔ دوسری تمرین ہے، اس میں یہ سبق سے متعلق نہیں بلکہ آپ اپنی طرف سے جوابات دیں گے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، جواب دیجیے آنے والے سوالات کا، مستعملا ان، استعمال کرتے ہوئے ان کا، یعنی ان لگائیں گے آپ اس سے فعل مضارع سے پہلے۔ مثلا این ترید ان تذهب فی عطلۃ الصیف، آپ عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی میں کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں ارید ان اذهب، تو یہاں ان لگا رہے ہیں اذهب سے پہلے، ارید ان اذهب فی عطلۃ الصیف الی مثلا الی مکۃ المکرمہ، مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں، یا کوئی بھی جگہ آپ یہاں بتا سکتے ہیں ارید ان اذهب فی عطلۃ الصیف الی لکھنؤ الی دلہی، تو ان اذهب کہیں گے۔ لما ترید ان تدرس اللغۃ العربیہ، لما ترید آپ کیوں چاہتے ہیں ان تدرس کہ آپ پڑھیں اللغۃ العربیہ عربی زبان، تو آپ کا جو بھی مقصد ہو وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ یوں کہیں گے ارید ان ادرس اللغۃ العربیہ، میں چاہتا ہوں ان ادرس کہ میں پڑھوں اللغۃ العربیہ عربی زبان، کیوں؟ لکی افہم القرآن تاکہ میں قرآن سمجھوں، یا لکی افہم الشریعہ تاکہ میں شریعت کو سمجھوں، یا لکی اتحاور مع العرب تاکہ میں بات کر سکوں عربوں کے ساتھ۔ تو جو بھی آپ کا مقصد ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ارید ان ادرس اللغۃ العربیہ لکی یا لافہم القرآن تاکہ میں قرآن کو سمجھ سکوں۔ من ای اذاعۃ ترید ان تسمع الاخبار، آپ کون سے اسٹیشن سے خبریں سننا چاہتے ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں ارید ان اسمع الاخبار من اذاعۃ سری نگر، میں سری نگر ریڈیو سے خبریں سننا چاہتا ہوں، یا ارید ان اسمع الاخبار من اذاعۃ الجزیرہ، الجزیرہ اسٹیشن سے میں خبریں سننا چاہتا ہوں۔
تو لما تريد ان تذهب الى الطبيب، آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اريد ان اذهب الى الطبيب لآخذ الدواء، تاکہ میں دوا لے لوں، تو لآخذ الدواء۔ ماذا تريد ان تأكل في العشاء، آپ رات کے کھانے میں ڈنر میں کیا کھانا چاہتے ہیں؟ العشاء کا استعمال ہوا ہے یہاں پر، رات کا کھانا ڈنر، آپ رات کے کھانے میں کیا کھانا چاہتے ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں اريد ان آكل في العشاء الارز یا اللحم، گوشت یا روٹی، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں۔ اجب عن الاسئلة الآتیہ مستعملا لام التعلیل، آنے والے سوالات کا جواب دیجئے، یہاں لام تعلیل، لام تعلیل استعمال ہوتا ہے علت بتانے کے لیے، سبب بتانے کے لیے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا تاکہ میں کھانا کھاؤں، تاکہ میں پانی پیوں، تو یہ جو تاکہ کا لفظ ہے یہ تعلیل بتاتے ہیں، آپ سبب بتاتے ہیں۔ جیسے لما دخلتم المطعم، آپ مطعم میں، ہوٹل میں کیوں داخل ہوئے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ دخلنا المطعم، دخلنا المطعم لنشرب الماء، لنشرب الماء یا لنشرب القهوة، لنشرب الشاي، ہم چائے پئیں تو لنشرب استعمال کریں گے، اس کے بعد کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ، الماء، القهوة، العصير۔ لما خرجت من المدرسہ، آپ اسکول سے کیوں نکلے؟ تو اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں خرجت من المدرسة لأشتری الکراسة یا لأشتری القلم، تو خرجت من المدرسة لأشتری القلم۔ لما ذهبت الى قريتك يوم الجمعة، آپ جمعے کے دن اپنے گاؤں کیوں گئے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذهبت الى قريتي، ذهبت الى قريتي يوم الجمعة لأزور أبي وأمي، لأزورا تاکہ میں ملاقات کروں، ملوں، ازورا ابی و امی، اپنے ابو اور امی سے۔ لما ذهبتن الى المکتبۃ یا اخوات، اے بہنوں آپ مکتبہ لائبریری کیوں گئی؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں ذهبنا الى المکتبۃ لنقرأ الصحف، تاکہ ہم اخبارات پڑھیں، یا لنقرأ الکتب، تاکہ ہم کتابیں پڑھیں۔ لما تذهب الى مکتب البرید الآن، آپ ابھی پوسٹ آفس کیوں جا رہے ہو؟ مکتب البرید پوسٹ آفس، آپ ابھی پوسٹ آفس کیوں جا رہے ہو؟ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں اذهب الى مکتب البرید الآن لآخذ الرسالہ یا لآخذ البرقیہ، تاکہ میں وہاں سے اپنی ڈاک لے لوں، تو لآخذ البرقیہ۔ اس کے بعد دیکھیے سبق کے دوران آپ نے پڑھا تھا یمکنو اور لا یمکنو، یمکن ہوتا ہے ممکن ہونا اور لا یمکنو ممکن نہ ہونا۔ آپ کسی کو کہیں کیا یہ میرے لیے ممکن ہے تو حل یمکنونی، اور کیا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے حل لا یمکنونی، تو اس پر غور کیجئے یہ کیسے استعمال ہوگا۔ لا یمکنو کا آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اگر پازیٹیو میں یہ نیگیٹو میں کہنا چاہتے ہیں تو لا یمکنو بھی کہہ سکتے ہیں، تو لا یمکنو کا بھی کہہ سکتے ہیں، تو لا یمکنو بھی کہہ سکتے ہیں، کا کی ضمیر کے ساتھ بھی اور کا کی بغیر ضمیر کے بغیر بھی۔ لا یمکنو کا ان تجلس ہناک، آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں، ھذا مقعد عثمان، یہ عثمان کی سیٹ ہے۔ اور اسی کو آپ پازیٹیو انداز سے کہنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں گے یمکنو کا یا یمکنو ان تخرج من الفصل الآن، آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ ابھی کلاس سے نکل سکتے ہیں، تو یمکنو کل خروج، ان تخرج کی جگہ ڈائریکٹ مصدر بھی لا سکتے ہیں، یمکنو کا الخروج من الفصل الآن، آپ کے لیے ابھی کلاس سے نکلنا ممکن ہے۔ تو یمکنو اور لا یمکنو، یمکنو کا اور لا یمکنو کا دونوں طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایمکنونی، کیا میرے لیے ممکن ہے، یا سمپل ایمکنو ان آخذ هذه المجلہ الى البیت، کیا میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں اس میگزین کو گھر لے جاؤں، تو ایمکنونی یا ایمکنو کہہ سکتے ہیں۔ ابی مریض جدا، میرے والد بہت بیمار ہیں، لا یمکنہ، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، ان یذهب الى المصنع، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مصنع کہتے ہیں فیکٹری کو، کہ وہ فیکٹری جا سکیں، تو لا یمکنہ، ان کے لیے ممکن نہیں ہے ان یذهب الى المصنع کہ وہ فیکٹری جائیں۔ ھذا یمکن و ھذا لا یمکن، یہ ممکن ہے اور یہ ممکن نہیں ہے، تو سمپل طریقہ ہے یمکن اور لا یمکن، اس کا استعمال اسی طریقے سے ہوتا ہے۔
اسی طرح سے ایک لفظ آپ نے سبق کے دوران پڑھا تھا منذ. منذ یہ سنس کے معنی میں آتا ہے. جب آپ کو وقت بتانا ہو فلاں وقت سے، ایک ہفتے سے، 2 دن سے، تو اس کے لیے منذ استعمال کریں گے. مز بھی استعمال ہوتا ہے بغیر نون کے، اور منذ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں منذ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اسی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جیسے ما رأیت محمدا منذ یوم الجمعۃ. منذ کے بعد یہ مضاف الیہ آتا ہے، اس کا زیر آتی ہے اس پر ہمیشہ. تو ما رأیت محمدا، میں نے محمد کو نہیں دیکھا، منذ یوم الجمعہ، جمعے کے دن سے. تو سے کا ترجمہ منذ یہاں کریں گے آپ. ہوا غائب منذ اسبوع، وہ ایک ہفتے سے غائب ہے. نسکن فی ھذا البیت، ہم اس گھر میں رہتے ہیں. منذ سنۃ، ایک سال سے. ہوا مریض، وہ بیمار ہے، مریض ہے. منذ رجوعہ من بلدہ، اپنے شہر سے واپس آنے کے بعد سے. تو منذ یہ وقت بتانے کے لیے آتا ہے. جب آپ کو ڈیوریشن بتانی ہو، وقفہ بتانا ہو، تو اس وقت آپ منذ استعمال کریں گے. دیکھیے اسی طرح ریکویسٹ کرنے کے لیے ارجو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. یہاں چند جملے ہیں، ان پر غور کیجئے. تأمل ما یلی، جو جملے ہیں ان پر غور کیجئے. ارجو ان تسمح لی بالجلوس ہنا، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان تسمح لی، کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، بالجلوس ہنا، یہاں بیٹھنے کی. تو ارجو ان تسمح لی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دیں. تو تسمح لی، اس کے بعد جس چیز کی اجازت لینی ہے وہ آپ بیان کریں گے. جیسے دوسرے جملے میں یہاں پر ارجو ان تسمح لہو بالخروج، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو نکلنے کی اجازت دیں. تو تسمح لہو بالخروج استعمال کیا جا رہا ہے. ارجو ان تسمح لنا، ہاں میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ہمیں اجازت دیں بالدخول، داخل ہونے کی. ارجو ان تسمح لحامد بزیارتک، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حامد کو آپ سے ملاقات کی اجازت دے دیں. تو ان تسمح اجازت دینا، اور ارجو ریکویسٹ کرنا. سال کے مہینوں کے نام یہاں پر دیے جا رہے ہیں. ہذہ اسماء فصول السنہ، یہ فصل کی جمع فصول، موسم کو کہتے ہیں، سال کے موسموں کے نام. الشتاء، سردی کا موسم. الربیع، فصل بہار. اور الصیف، یہ گرمی کا موسم. اور الخریف، یہ پتجھڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو 4 موسم ہوتے ہیں، چاروں کے لیے الشتاء، الربیع، الصیف، الخریف استعمال کیا جاتا ہے. اس سبق کے دوران جو آپ نے نئے الفاظ پڑھے، الکلمات الجدیدہ، ایک ہے عطلتن. عطلتن چھٹی کو کہتے ہیں. العام المقبل، آئندہ سال، آنے والا سال. الذباب کی جمع ذبان اور ذبان استعمال کیا جاتا ہے مکھی کے لیے. ذبابن، قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. ذباب، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اتنے کمزور ہیں یہ غیر اللہ جن کو یہ پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے. مصرن اگر پڑھیں گے تو اس صورت میں کوئی بھی شہر. اور مصر یہ خاص مصر ایجپٹ کے معنی میں ہوگا. ہدوءن کہتے ہیں سکون کو، اطمینان کو، وقار کو. اور اعلان کو کہتے ہیں اہلن، گھر والے. اور ظرفن کی جمع ظروف، یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو انولپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لفافہ ہوتا ہے تو اس کو بھی عربی میں ظرفن کہتے ہیں. ظرفن کی جمع ظروف برتنوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور ظرفن کی جمع ظروف یہ حالات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. خاص طور پر موجودہ زمانے میں اس کا استعمال حالات ہی کے لیے ہونے لگا. جیسے آپ کو کہنا ہے ما تسمح لی الظروف، مجھے حالات اجازت نہیں دیتے ہیں. تو الظروف یہاں حالات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو خیر ظرفن انولپ لفافے کے معنی میں استعمال کریں گے آپ. ضوضاء، شور کو کہتے ہیں، ہنگامے کو کہتے ہیں. ما هذه الضوضاء، یہ شور کیا ہے، یہ ہنگامہ کیا ہے. عشاء، عین کے زبر کے ساتھ، فتحے کے ساتھ، رات کا کھانا، ڈنر. اور عشاء اگر ہوگا تو رات کی نماز یعنی عشاء کی نماز. علاج کہتے ہیں علاج کو، ٹریٹمنٹ کو. اور سمح یسمح، سمحن ہوتا ہے اجازت دینا. زار یزور زیارتن، زیارت کرنا. بدأ یبدأ بدءا، شروع کرنا، آغاز کرنا. اور امکن یمکن، ممکن ہونا. اور بقی یبقى بقاء، باقی ہونا. اور بسق یبسق ہوتا ہے تھوکنا. بسق یبسق، بسقن ہوتا ہے تھوکنا. تو اس طریقے سے آپ کا یہ والا سبق مکمل ہوتا ہے.